الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 251۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہرایا انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دیا اسے اللہ نے الملک والحکمت، ملک اور حکمت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا وہ جو اس نے چاہا۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ، دفع اللہ، اور اگر نہ ہو ہٹانا اللہ کا، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، صاحب فضل ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی تیاری جہاد کا ذکر تھا، اب ان کے جہاد کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو گئے، ایک مروبین اور دوسرے صابرین۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ صابرین کی تسکین سے مرعوبین بھی ہمت میں آ گئے اور جالوت کے مقابلے حوصلے سے جم گئے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، وہ اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور اور عظیم الجثہ اور قداور تھا۔ جالوت کون تھا؟ جالوت عملیق ابن عاد کی اولاد سے تھا، بہت قداور نوجوان تھا کہ اس کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا، لیکن وہ بڑا سخت، جابر، ظالم اور بہادر تھا، اس لیے اس کو جالوت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بڑا جنگجو اور بہادر۔ اب طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، ان کا رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ہیں عیشا، ان کے 7 بیٹے تھے اور وہ اسی میں شامل تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام شامل نہیں تھے کہ وہ بیمار تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو پھر آپ نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں باندھی گئیں
اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے محروم کرنا چاہا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا اور وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت وہیں پر مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف اپنا ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ اس میں زرہ بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا دونوں شامل ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جنگ کے وقت فتح اور نصرت کی دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت بہت دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جہاد یا تیاری جہاد کے وقت مسلمان کھیل تماشا ناچ رنگ میں مشغول نہ ہو بلکہ عبادات میں زیادتی کریں اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اگر شہادت کی موت آ جائے تو اس حال میں آئے کہ غازی کے ہاتھ میں تلوار ہو، منہ میں ذکر الہی ہو۔ یہ دعا مانگنا بے صبری نہیں۔ افسوس کہ آج مسلمان یہ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ آج کل تو کیا کہیں، اسلامی فوج جو ہے وہ بھی دل بہلانے کے لیے گانے وغیرہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کا کہا گیا ہے، دعاؤں کا کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ اور بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اتنے لوگ تھے، سب بہادر تھے جن کو چنا گیا اور جہاد پر طالوت لے کے گئے، لیکن جو جالوت تھا اس کو قتل کس نے کیا؟ سب سے کم عمر اور سب سے بہادر بیمار تھے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب کہ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر نو عمر بچوں سے بڑے بہادروں کو ہلاک کروا دیتا ہے، یعنی وہ کتنا بہادر تھا، لیکن اس کو ہلاک کس نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حالانکہ وہ اس وقت بیمار بھی تھے اور نو عمر تھے۔ اور دیکھیں کہ جو ابو جہل تھا وہ کتنا سرکش تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک 11 برس کے نو عمر بچے معاذ ابن افرا کے ہاتھوں قتل کروایا۔ غرض یہ کہ ابابیل ایک چھوٹا سا جانور ہے، پرندہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیل کو مروا دیا۔ وہ کتنا بہادر ہاتھی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت بڑی جماعت پر تھوڑے سے لوگ بھی قابو پا لیتے ہیں، فتح حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، اور کمزور بہادروں پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کا کرم اور فضل ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں، کیونکہ اس کے فضل اور کرم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کا اگر معاوضہ قبول کر لیا تو وہ بھی جائز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے قتل کے عوض آدھا ملک جو تھا وہ قبول کیا، ان کی طالوت کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہوا تو یہ انہوں نے قبول کیا، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی نیکی کے ذریعے دنیاوی مال بھی مل جائے تو اس سے بھی ثواب میں فرق نہیں آتا۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس جہاد کے عوض کتنی بڑی سلطنت ملی، مگر آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئی۔ لہٰذا اگر کوئی اسلامی تعلیم دیتے ہیں، کوئی بھی پڑھاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، دینی مدرسے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، یا جہاد اذان وغیرہ دیتے ہیں، تو اگر ان کو بھی کوئی ہدیے اور تحفے دے دیے جائیں تو یہ بھی منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ان کا لینا بھی جائز ہے اور ان کو دینا بھی جائز ہے۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ ساری بات نیت کی بھی آ جاتی ہے کہ آپ کس نیت سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی تو خلافت کرتے تھے، جب خلافت کرتے تھے اس پر تنخواہ بھی لیتے تھے، حالانکہ خلافت بھی عبادت ہے، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی خلافت کی تنخواہ نہیں لی، باقی خلفائے راشدین لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس میں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر مصیبت یا بلا کے یا آزمائش کے آ جانے پر صبر کی دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے، اور اس بلا کے ٹل جانے کی دعا کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا الہی جب تک مصیبت رہے ہم کو صبر کی توفیق دے کہ اس سے ہم گھبرائیں نہ، اور اپنے کرم سے اسے ٹال دے، اپنا فضل عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ تو یہ سب جائز صورتیں ہیں کہ ان حضرات نے صبر کی دعا بھی کی اور فتح مندی کی بھی دعا کی، یعنی جب تک جنگ رہے ہمیں صبر ملے اور آخرکار ہماری فتح ہو۔ یہ فتح کیسی ہے؟ اس آفت کا ٹل جانا، اس آفت کا ٹل جانا کیا ہے؟ فتح ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کہ یہ بزرگان کی سنت ہے کہ آپ نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے، تو پھر اپنے داماد کا مال دیکھ کر نہیں بلکہ کمال دیکھ کر، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ان کا کمال دیکھ کر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو ان کا کمال دیکھ کر کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ ثابت قدمی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے، اور جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ عین وقت پر کوئی بزدلی دکھائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ حالت امن میں فوج کی تربیت اور محنت اور مشقت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان میں سے گزر لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور گرمیوں میں روزے رکھنا یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ہلکے گرم موسم میں روزے رکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری ایکسرسائز ہو جائے۔ اور بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کر کے خود کو اس کا عادی بنانا چاہیے تاکہ بڑی چیزوں پر بھی صبر کیا جا سکے۔ اور سخاوت کرنے سے دل رکتا ہو تو روزانہ تھوڑا تھوڑا مال صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو۔ الغرض یہ کہ قرآن کا ایک اصول ہے جو علم نفسیات میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اپنے سینکڑوں معمولات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اپنے رب پر ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو جہاد کی حکمت کا بیان کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے، اگر آپریشن کے ذریعے جو ہمارے اندر کوئی فاسد مواد ہے نہ نکالا جائے تو پھر وہ بگڑ جائے گا، اسی طرح اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں تو پھر ملک میں امن برباد ہو جائے گا، فساد ہوگا۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو پھر اچھے لوگ جی نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کے ساتھ جہاد مسلمان نہیں کریں گے وہ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، اسی طرح ان کو شہید کرتے رہیں گے، اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے۔ ابھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے مسلسل ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان حکمران آگے نہیں آ رہے، تو ان کو روکنے کے لیے یہ جہاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان مسلمان حکمرانوں کو کفار اور یہ جو فسادی لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ روح طالوت ہے اور قلب گویا داؤد ہے، نفس امارہ جالوت ہے اور شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات اس جالوت کا لشکر ہیں۔ گویا روح نے اس جہاد نفس کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مولا مجھے اطاعت پر استقامت اور خواہشات کے ترک پر صبر عطا فرما، اور دنیاوی مصیبتوں کے ہجوم کے وقت ثابت قدم رکھ، اور اس کافر قوم یعنی نفس امارہ اور اس کے مددگاروں پر فتح کامل نصیب فرما، کیونکہ اس مار آستین پر غالب آنا تیری مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ داؤد قلب نے شریعت کے گھوپن میں ترک دنیا ملانے عقبہ اور ترک ما سوا اللہ کے 3 پتھر رکھ کر تسلیم اور رضا کے بازو سے اس گھوپن کو گھما کر نفس کو مارا، جس سے نفس اور اس کے ساتھی یعنی گندے اخلاق اور خواہشات اور شیاطین کو ہلاک کر دیا۔ پھر رب نے اس داؤد قلب کو اپنے نیابت کا ملک اور الہامات کی حکمت عطا فرمائی اور اسے قرآن اسرار اور رموز میں
جو چاہا وہ سکھایا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ربانی انعام چاہتا ہے، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے انعام چاہتا ہے تو وہ پھر پہلے نفسانی دشمن کو قتل کرے، اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انعامات عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔